بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم استاد محترم علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر شیعہ علماء کا موقف کیا ہے، آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میں استاد محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو استاد جی، پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، شیعہ علماء کا ختم نبوت کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ علیہ السلام الا انہ لا نبی بعد۔ صحیح۔ یہ نص صریح ہے قرآن مجید میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی۔ صحیح۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں، اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ صحیح۔ اور خود مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اس کے ترجمے میں بھی لکھا ہے اچھا، صحیح، کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ صحیح، یہی ترجمہ کیا ہے۔ یہ بعد میں پھر تعویلیں کرتے ہیں کہ اس کا معنی مہر ہوتا ہے۔ اگر مہر بھی ہو تو مہر کے بعد تو لکھنا جو ہے ہاں بالکل، وہ تو زیادتی کے زمرے میں آتا ہے، بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے۔ جب مہر لگ گئی ہے تو مہر بھی اگر معنی لے لیں، بہرحال وہ معنی تعویلیں کرتے ہیں۔ جی جی۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، صحیح، تمام اسلامی مکاتب فکر کا، کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی۔ آپ کے بعد سلسلہ نبوت، اجراء نبوت ختم ہو گیا۔ صحیح۔ اور ہمارے فقہا نے، یعنی کبار فقہا نے، بڑے بڑے فقہا نے، مراجع اعظام نے صحیح، یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ختم نبوت، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے، اچھا، اور وہ کافر ہے۔ صحیح۔ اصل شیعہ و اصولہا، علامہ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس میں لکھا ہے۔ صحیح۔ اور باقاعدہ ہماری عقائد کی کتابوں میں نبوت کے باب میں، عقیدہ نبوت میں سب ہمارے علماء نے، ہمارے فقہا نے یہ عقیدہ لکھا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اور دعویٰ کرنے والا، دعوی نبوت کرنے والا واجب القتل ہے۔ صحیح۔ تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسرا، ہمارے علماء نے، کیونکہ یہ ختم نبوت والا مسئلہ ملعون جی جی، غلام احمد قادیانی بدبخت، اس نے جب دعوی نبوت کیا تھا تو وہ بر صغیر کا بندہ تھا، بالکل، یعنی بر صغیر کا، تو عراق جو عرب اسلامی ممالک ہیں ان کا کوئی اس سے تعلق نہیں تھا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں تمام مکاتب فکر، اسلامی جو مکاتب فکر ہیں، انہوں نے مل کر قادیانیت کے خلاف آواز اٹھائی، اور اسمبلی میں صحیح، مل کر بالاتفاق اس کو کافر قرار دیا، صحیح، کہ یہ کافر ہے۔ اور مرزا کیونکہ خود اس نے کہا ہے کہ میں ہی محمد ہوں، اچھا اچھا، صحیح، مجھے اللہ نے قادیان میں نبی بنا کر بھیجا، اور میرے پاس قادیانیوں کی، مرزا غلام احمد قادیانی کی خود لکھی ہوئی کتابیں، اچھا، طبع اول قادیان کی چھپی ہوئی، صحیح، پہلے ایڈیشن میرے پاس موجود ہے۔ صحیح، اور اس نے خود دعویٰ کیا کہ عیسیٰ میں ہی ہوں، اللہ کا نبی میں ہوں، قادیان سے مجھے
اللہ نے نبی مبعوث کیا اچھا اچھا صحیح. تو اس نے واضح الفاظ میں نبوت کا دعویٰ کیا. صحیح. تو ہمارا عقیدہ تمام مسلمانوں کا، شیعہ سنی، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیعہ کا کیا عقیدہ ہے ختم نبوت کے مسئلے میں، صحیح. بریلویوں کا کیا نظریہ ہے، دیوبندیوں کا کیا نظریہ ہے، کوئی اس میں ہمارا اختلاف نہیں. صحیح. بالاجماع ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ختم نبوت ختم ہو گئی ہے. صحیح. سنی منابع کتب سیاہ ستہ میں اور دیگر کتب میں صریح احادیث، متواتر حدیث موجود ہے صحیح. کہ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے. اسی طرح شیعہ کتب حدیث اصول کافی میں صحیح و سند حدیث موجود ہے. اچھا اچھا. ائمہ اثنا عشر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، صحیح. اور خود پیغمبر گرامی قدر سے بھی شیعہ کتب حدیث میں بھی روایات موجود ہیں تواتر کے ساتھ، صحیح و سند روایات صحیح. موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے. اور کتاب بھی آخری ہے، اس کے بعد نہ کوئی کتاب آنی ہے اور نہ وحی آنی ہے. اچھا اچھا صحیح. سلسلہ وحی وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. سلسلہ وحی تشریح، وحی جلی وہ ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد نبوت بھی ختم ہو گئی، کتاب بھی ختم ہو گئی. کتاب بھی آخری ہے، نبی بھی آخری. تو اس سلسلے میں نے انشاءاللہ وہ کتاب منصہ شہود پر جلوہ گر ہونے والی ہے. صحیح. اور میری کتاب آ رہی ہے، تقریباً 500 صفحات پر مشتمل ہوگی. اچھا اچھا صحیح. عقیدہ ختم نبوت، صحیح. تحفظ ناموس رسالت کے نام سے. صحیح. اور اس میں نے سب سے پہلے قرآنی آیات سے، اس کے بعد شیعہ کتب سے. صحیح. قرآنی آیات میں جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40ویں آیت ہے، اس کے تحت شیعہ مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ آپ کے بعد نبوت ختم ہے، سلسلہ نبوت ختم. صحیح. اور ہمارے ہاں بلکہ تمام مسلمانوں کے ہاں سلسلہ امامت ہے. صحیح. شرف فقہ اکبر میں یعنی اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ حضور کے بعد نصب امام خلیفہ علی منہاج نبوہ نیابتاً عن النبی، بالکل. وہی خلیفہ بھی ہوتا ہے، وہی امام بھی ہوتا ہے. بالکل. تمام مسلمانوں کا اجماع ہے امامت پر کہ حضور کے بعد امامت اتنی مہم ہے کہ تمام اہم امور میں سے امام کا نصب کرنا جو ہے وہ اہم سمجھا گیا ہے، صحیح. فرض سمجھا گیا ہے. صحیح. تو اسی طرح شیعہ کا نظریہ ہے. لہٰذا یہ سلسلہ امامت و خلافت بین واضح دلیل ہے کہ نبوت ختم ہو صحیح. چکی. صحیح. 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 ٹھیک ہے جی. اور باقی انشاءاللہ وہ کتاب میری آ رہی ہے. صحیح. تمام شیعہ مفسرین کی تصریحات، نظریات، صحیح. اور اس سے پہلے احادیث، صحیح و سند حدیث میں لایا ہوں. اور اس کے بعد ہمارے فقہا کی تصریحات ختم نبوت کے حوالے سے. صحیح. اچھا استاد جی، اسمبلی کے اندر جو یہ بل پاس ہوا اور شیعہ سنی علماء نے اس میں ڈیبیٹس کی، قادیانی علماء بھی وہاں پیش ہوئے، تو ہماری کچھ قادیانی علماء سے ملاقاتیں ہوئی تو انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ ہمارا مقدمہ تو اسمبلی میں سنا ہی نہیں گیا، لیکن جو ختم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، تشیع کی تحریکیں ہیں، اس میں یہ سارے یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کا وہ فیصلہ اب تو چھپ چکا ہے. تو قادیانی یہاں پر ڈنڈی مار رہے ہیں. تو اسمبلی کے اندر جو شیعہ علماء کی خدمات ہے، یہ اوورال مسلمانوں نے جو نمائندگی کی، ان کو کافر قرار دینے میں مرزا کی عبارات کے حوالے سے، ان کے کفر کے حوالے سے، اس کو ذرا کچھ واضح کرنا چاہیں کہ کیا واقعتاً ان کا مقدمہ نہیں سنا گیا یا یہاں پر قادیانی اپنی اس بات کو چھپا رہے ہیں؟ بالکل سنا گیا تھا جی. اچھا جی. کیونکہ اسمبلی کے اندر وہ جا سکتے تھے جو اسمبلی کے ممبر تھے. صحیح. باہر کا آدمی تو بالکل پرمیشن اندر، جی اندر نہیں جا سکتا بالکل. تھا. اس سلسلے میں
میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سلسلے ختم نبوت میں تحریک ختم نبوت جب چلی تو تمام شیعہ علماء موجود تھے. علامہ سید علی حائری اچھا. جن کا انتقال 1941 میں ہوا، صحیح. انہوں نے مرزا کے خلاف مستقل کتابیں لکھی ہیں. اچھا اچھا. فارسی میں لکھی ہیں، صحیح. عربی میں لکھی ہیں، اردو میں لکھی ہیں، اور میرے کتب خانے میں وہ موجود ہیں کتابیں صحیح. ان کی. مرزے نے مرزا قادیانی نے اعجاز آمدی میں باقاعدہ ٹائٹل پہ علامہ حائری کا نام لکھا اچھا. صحیح. کہ شیعہ عالم علامہ حائری، اور ان کو ظاہر ہے باطل جو ہے وہ زبان درازی کرتا ہے، صحیح. تو اس نے ان کی شان میں زبان درازی بھی کتاب کے اندر کی ہے، لیکن ٹائٹل پہ ان کا نام لکھا ہے. صحیح. دوسرے ہمارے عالم تھے سکردو کے اچھا. شیخ محمد رضا، جن کا انتقال 1907 میں ہوا. جب مرزا نے دعویٰ کیا تو وہ لاہور آئے تھے. صحیح. مرزا کو چیلنج کیا کہ بھائی تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے میرے پاس اس موضوع پہ، کیونکہ تو کافر ہو گیا ہے، پکا کافر ہے، صحیح. تو اس ٹاپک پہ میرے ساتھ علمی گفتگو کر، صحیح. میں تیرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. چیلنج کیا اس کو، صحیح. لیکن وہ بھاگ گیا. مرزا نے اپنی تمام کتابوں میں اس کو لکھا ہے اچھا. کہ ایک نجفی شیعہ عالم نے اچھا. مجھے چیلنج کیا اور مجھے کافر کہا. صحیح. تمام کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور میری نبوت کا اس نے انکار کیا ہے، اور مجھے چیلنج کرتا رہا لاہور میں آ کر کے آ تو میں لاہور پہنچ چکا ہوں. صحیح. تو یہ مرور زمانہ سے، یعنی جب سے اس بدبخت نے دعویٰ کیا تو شیعہ علماء صف اول میں رہے. ماشاءاللہ. صحیح. اس کے بعد میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں، کچھ ادھر ہیں اور کچھ لائبریری میں پڑھی ہیں، کہ جو شیعہ علماء نے ختم نبوت یعنی تحفظ ناموس رسالت پہ کتابیں لکھی ہیں، تحریک ختم نبوت پر مستقل کتابیں صحیح. لکھی ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اور پھر احتساب قادیانیت جو کتاب چھپی ہے، اس میں بھی کچھ کتابیں شیعہ علماء کی آئی ہیں، لیکن بہت کم ہیں. صحیح. بہت کم ہے. تو اس حوالے سے جب تاریخ ختم مصطفیٰ چلی، تحریک ختم نبوت چلی، تو ہمارے علماء پیش ساتھ ساتھ تھے، صف اول میں تھے شیعہ علماء، اور ان کے نام موجود ہیں، بالکل کتابوں میں موجود ہیں. تو اسمبلی میں بھی شیعہ علماء باہر تھے، ساتھ ساتھ تھے. صحیح. بالکل. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب تمام مسلمان متفق ہو کر بلا فرقہ بلا مسلک قوم و ملت کے تمام مسلمان اکٹھے تھے کہ ختم نبوت کا اس نے دعوی نبوت کیا ہے، یہ کافر ہے. بالکل. اسمبلی میں تو قانونی کارروائی ہوئی ہے نا، وہ تو اسمبلی کے اندر تو وہ جا سکتے تھے جو رکن تھے، اس کے ممبر تھے، باہر کا آدمی نہیں آ سکتا، لیکن شیعہ علماء بالکل ساتھ تھے، پیش تھے، صف اول میں تھے. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن مختصر آپ کا موقف لینا چاہوں گا. سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے جس قدر اہل تشیع علماء سنجیدہ ہیں، اہل تسنن کے ہاں ایک الگ بحث ہے. تو میں اس لیے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مرزا نے مہدی کا دعویٰ بھی کیا، تو آپ کے علماء نے اس کا رد کیسے کیا کہ مہدی کی اپنی صفات ہیں، مہدی کے ظہور کے اوقات ہیں، یہ دعویٰ کر کے اپنے لوگوں کو مطمئن کیسے کر گیا؟ وہ جو حدیث ہے نا جی مہدی والی پیش کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی از لحاظ سند بھی باطل ہے اور از لحاظ متن بھی باطل ہے. اس نے کہا کہ میں ہی مسیح ہوں، میں ہی مہدی ہوں. صحیح. اور اس کا رد شیعہ علماء نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں کیا ہے کہ تو مہدی نہیں ہے، مہدی کے اوصاف ہیں. بالکل. اور مہدی کے کمالات ہیں. حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے اوصاف ہیں، کمالات ہیں. اور یہ صرف شیعہ نے ہی نہیں لکھا، اچھا، بلکہ تمام اہل سنت محدثین نے بھی مستقل کتابیں حضرت امام مہدی پر لکھی. صحیح. مستقل کتاب. صحیح.
القول المختصر فی علامات مادی المنتظر، اچھا صحیح، علامہ ابن حجر حیتمی مکی صحیح، کعبہ کے امام تھے، انہوں نے جو امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف لکھے ہیں، علامات لکھی ہیں، یا اور شافی المذہب علماء کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، کم از کم میرے پاس 60 کتابیں اچھا اہل سنت کی، صحیح، متقدمین کی، متاخرین کی، اور شیعہ کے علماء متقدمین کی اور متاخرین کی کتابیں موجود ہیں۔ صحیح، ان میں جو امام کے اوصاف لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ امام مہدی کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہوگی، صحیح، اور جو لباس زیب تن فرمائیں گے وہ لباس بھی پیغمبر کا ہوگا، صحیح، امامہ بھی حضور کا ہوگا۔ تو یہ تمام جو وراثت ہے، اوصاف ہیں، وہ تمام پیغمبر خاتم کے ہوں گے۔ صحیح، اور اس کے علاوہ اور بھی علامات جو علماء نے لکھی ہیں، یہ مرزا میں تو ایک بھی نہیں پائی جاتی، صحیح، تو اس نے تو بہت، اور پھر یہ ایک امراض کا شکار تھا، بالکل، مختلف امراض کا شکار بولو براس تھا، اور انتہائی بھیانک امراض۔ اللہ نے اس پر دنیا میں بھی عذاب نازل فرمایا ہے اور آخرت میں تو ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اس بدبخت کو رسوا اور وہ یہ رسوا اور ذلیل ہوا ہے۔ صحیح، تو مختلف امراض کا شکار تھا، تو لہٰذا اس نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، خواہ مادیت کا دعویٰ ہو، مادویت کا دعویٰ ہو، خواہ مسیح ہونے کا دعویٰ ہو، خواہ محمد ہونے کا دعویٰ۔ اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں جی مرزائی جو ہیں یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی نبی ہوں۔ صحیح، یہ جو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں ان کی مراد مرزا احمد ہے۔ اچھا صحیح، مرزا غلام احمد قادیانی ہے بدبخت، صحیح، وہی کہتا ہے کہ میں ہی رسول ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ صحیح، تو لہٰذا اس نے وہی کے دعوے کیے، جی جی بالکل، اور اللہ نے مجھے یہ کہا، اور وہ تضاد۔ پھر جو اس نے غیب کی خبروں کا بھی دعویٰ کیا، اور وہ سب ہی جھوٹ اور فراڈ تھا۔ صحیح، اور بہت ساری کتابوں میں ان کی وہ غلاظت، گندگی بندہ پڑھے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس بندے پر اللہ کا عذاب ہے۔ صحیح، صحیح۔ اچھا یہاں پر بس مختصر ہی قادیانی حضرات ایک دعویٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ختم نبوت کے بعد مرزا قادیانی کو کھڑا کیا خدا کے اذن سے، جو ان کا نظریہ ہے۔ تو سنی شیعہ اکابرین کے ہاں بھی ختم نبوت کے بعد جو منصب امامت ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے، اور وہ شیعہ کے ہاں یہ سوال چھوڑ کے جاتے ہیں کہ آپ کے ہاں بھی امامت کا جو منصب ہے وہ بِإِذْنِ اللہ ہے، معمور من اللہ ہے، منزل من اللہ ہے۔ تو دروازہ تو شیعوں نے بھی کھولا ہوا ہے، آپ یہ کہیں کہ ہم نے بندہ غلط کھڑا کر لیا، تو اس اعتراض کو آپ کیسے حل کریں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ امامت کا آنا نبوت کی ختم ہونے کی دلیل ہے، ختم ہونے کی دلیل۔ بالکل، ہم یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے کہ ان کی طرف وحی آتی ہے، ان کی طرف فرشتہ آتا ہے اور یہ نبی ہیں، اور نہ ہی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات موجود ہے، اور ہمارے محدثین نے یہ احادیث لکھی ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی یہ کہے کہ ہم نبی ہیں وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، صحیح صحیح صحیح، رجال کشی میں ہے، باقی ہماری احادیث کی بنیادی کتابوں میں۔ صحیح، تو ہم ان کو نبی نہیں کہتے، صحیح، رسول نہیں کہتے، بلکہ امام کہتے ہیں کہ اب نبی نے آنا نہیں ہے، اب سلسلہ امامت اور خلافت کا سلسلہ چلا ہے۔ صحیح، یہی دلیل ہے۔ صحیح صحیح، اور یہ حدیث جو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے مولا کائنات کی شان میں، جی جی جو سنی شیعہ کے ہاں متواتر ہے، بالکل،
یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. بالکل یہ شیعہ مصادر میں بھی موجود ہے اور سنی مصادر میں بھی موجود ہے. تو لہٰذا وحی کا سلسلہ جو ہے منقطع ہے، بند ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی شریعت ائمہ پر نہیں نازل ہوئی، بل نہ کوئی وہ وحی لے کر یعنی کسی امام پر فرشتہ نازل ہوتا ہے، جس طرح مرزا کہتا ہے. ہاں صحیح ہے، صحیح. مرزا تو باقاعدہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا قادیان میں، نبی بنایا ہے صحیح جی، اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ نے مجھے یہ کہا ہے، خدا نے مجھے یہ کہا ہے. صحیح. ٹھیک. یا اچھا استاد جی، بس آخری سوال آج کی نشست کا، قادیانیوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے آئین میں ان کو کافر قرار دے دیا گیا، لیکن اس میں اس قدر غلو اور مبالغہ ہے کہ قادیانیوں سے ملنے پر پابندی ہے، ان سے ڈیبیٹ کرنے پر پابندی ہے. ایون جو اس کام کے ایکسپرٹ ہیں وہ بھی وہاں نہیں جاتے کہ بس یہ کافر ہیں، ان پہ پابندیاں لگاؤ. تو شیعہ علماء یہاں پر کیا ایک نصیحت کرنا چاہیں گے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ قادیانی ہمارے مدرسے میں آئے یا پرسنل ہم سے ملیں، ڈیبیٹ کریں، ہم ان کی غلطی ان پہ واضح کریں گے، تو اس سے شیعہ علماء کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہمارے شیعہ علماء جی بزرگان یہ کہتے ہیں، اور ہمارا ابتدا ہی سے جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ اس ملعون نے کیا اور لوگ گمراہ ہونے شروع ہوئے، اس وقت بھی ہمارے علماء کا یہی نظریہ تھا اور یہی کہتے ہیں کہ ان کو اپنے قریب لائیں، ہاں صحیح، عوام کو، علماء کو، بالکل کہ بھائی ہمارے سامنے آئیں، ہمارے پاس بحث کریں، ہمارے پاس بیٹھیں، اور جو آپ گمراہ ہو رہے ہیں اور باطل نظریہ لے کر جہنم میں جا رہے ہیں، تو آپ مسلمان ہو جائیں، صحیح، کلمہ پڑھ لیں، صمیم قلب سے کلمہ پڑھیں، ختم نبوت کا اقرار کر لیں، ہمارے پاس بیٹھیں، ہمارے پاس ہم سے دلائل سنیں صحیح، کہ قرآن اور نصوص سریہ، سنت ثابتہ صحیح، کیا کہتی ہے، بالکل. اور تمہارا یہ جو باطل عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے، جی اس کی حیثیت کیا ہے، صحیح، اور تمہاری کتابوں سے ثابت کریں، صحیح، خود مرزا کی کتابوں سے ہم تمہارا کفر ثابت کریں، صحیح، اور تضادات ثابت کریں کہ جو بھی اس نے دعوے کیے جھوٹے نکلے، اور ہم ثابت کریں کہ سب سے بڑا کذاب تھا وہ، صحیح، تمہاری کتابوں سے ثابت کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ان سے ملنا چاہیے، ان کو اپنے قریب لانا چاہیے، صحیح، ان کے ساتھ پیار کیا جائے، کم از کم، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے، فرض ہے. بالکل. تو ہم انہیں اب بھی کہتے ہیں آؤ کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، صحیح، آپ آؤ، صحیح، جو بھی تمہارے اعتراضات ہیں، بالکل، جو بھی تمہارے اشکالات ہیں، وہ بیان کرو، ہم ان اعتراضات کا تسلی بخش جواب دیں گے، اور تمہارے شبہات کا بھی جواب دیں گے، تمہارے شکوک بھی رفع ہوں گے، صحیح، لیکن ہمارے قریب آؤ، ہاں بالکل، ہمارے دلائل سنو. لہٰذا میں تمام مسلمانوں کی طرف سے صحیح، بلا فرقہ بلا مسلک کے کہتا ہوں کہ اے مرزائیو، اے قادیانیو، اب بھی تمہیں موقع ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے توبہ کر لو اور ہمارے پاس آؤ. صحیح، ہم تمام مسلمان تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، صحیح، تمہاری پذیرائی کریں گے، صحیح، خدمت کریں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، ماشاءاللہ، خدمت بھی کریں گے، صحیح، لیکن ہمارے دلائل سنو، سچے دل سے سنو، اور پھر توبہ کرو، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں خارج ہو، واپس آ جاؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. بالکل، صحیح. ہم تو چلیں، صحیح، صدیوں سے دعوت دے رہے ہیں. چلیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.